بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے آج ہم نے 5ویں تراویح ادا کی اور قرآن مجید کا 5واں جز ہم نے سماعت کیا۔ تقریباً سورۃ النساء ہم نے سنا ہے الحمدللہ۔ سورۃ النساء میں ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے متعلق میں آپ کے سامنے مختصر 2-3 باتیں رکھوں گا۔ پہلے ایک سوال، درس ختم ہونے تک جو جواب دے دیں گے ان کو 100 روپے انعام انشاءاللہ۔ سورۃ النساء مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، دلیل کے ساتھ بتا دیں درس ختم ہونے کے دوران۔ یہ جو آیت کریمہ ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ رب العالمین نے مردوں سے عورتوں سے جو دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور جدا جدا مخلوق ہیں، دو الگ الگ صنف ہیں، مرد کو اللہ رب العالمین نے جس انداز میں، جس شکل و صورت میں، جن کیفیات میں، ان کے جو جذبات و احساسات، ان کی جو ضروریات ہیں، ان میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائی ہیں، جو رکھی ہیں ان کے اندر، جو اوصاف، پھر خواتین میں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو اللہ نے مردوں کو جو فضیلت دی ہے، عورتیں اس کی تمنا نہ کریں۔ عورتوں کو اللہ رب العالمین نے جو فضائل، جو خوبیاں، جو بہتری عطا کی ہے، مرد اس کی تمنا نہ کریں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے پہلے دو آیتیں پہلے ایک آیت کریمہ ہے، اس کو سمجھیں گے تو آپ یہ آیت کریمہ بہتر انداز میں سمجھ پائیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس آیت کریمہ سے پہلے کی جو 2 آیت کریمہ ہیں، 2 آیت کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا، آپ تلاش کر رہے ہیں کہاں ہے کر کے، مکی مدنی صورت، اپنی یادداشت سے، اپنے علم سے بتائیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ولا تقتلوا انفسکم۔ 2 باتیں اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ایک ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھائیں، اور اپنے نفس کا، یعنی کسی نفس کو، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو قتل نہ کریں۔ یہ جو 2 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، یہ ہوتی کیوں ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کچھ نعمتیں عطا کی ہیں، آپ کو کچھ نعمتیں عطا کی ہیں، مرد کو کچھ، عورتوں کو کچھ، کسی مرد کو کچھ، کسی مرد کو کچھ، کسی خاتون کو کچھ اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازے ہیں، کسی اور خاتون کو کچھ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم کو ملتی ہیں، اس پر نظر ڈالنے کے بجائے، اس کو شمار کرنے کے بجائے، ہم دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت مجھے ملے، اس کے پاس وہ نعمت نہ رہے۔ پھر یہی چیز نتیجہ بنتی ہے کسی کا مال باطل طریقے سے کھانے میں، اور پھر اس سے بھی بڑا نتیجہ نکلتا ہے کسی کو قتل کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ
دونوں کو جدا جدا اللہ نے پیدا فرمایا ہے، دونوں کے جدا جدا مسائل ہیں، دونوں کے جدا جدا اللہ رب العالمین نے معاملات رکھے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے معاملات کو لے کر کے، ایک دوسرے کو فضائل کو لے کر تمنا نہ کریں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ چیز آپ کو ملنا ضروری نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں مل ہی نہیں سکتی ہیں۔ ایک شخص ہے 60 سال کی عمر کا ہے، وہ چاہتا ہے کہ 20 سال کی عمر کا ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ، لیکن وہ 20 سال کی عمر کے نوجوان کو دیکھے گا، پھر کیا نتیجہ ہوگا بتائیے آپ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اپنی نعمتوں پر نظر رکھنے کا حکم دیا، اسی لیے پہلے وہ بات بیان فرمائی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور کہا ولا تقتلوا انفسکم، پھر ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں کہا ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض۔ اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر وہی نتیجہ ہوگا، باطل طریقے سے مال کھائے گا ایک آدمی، وہ چیز اس کے پاس ہے نا، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ نعمت اس کے پاس ہے نا، تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ پھر وہ جان تک لے لگا اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تعلق سے جو نعمتیں ہمارے حق میں رکھی ہیں، ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، یہ جو لا ہے نا، لا ناہیہ ہے، اسی لیے نون ساقط ہے جمع کا، وَلَا تَتَمَنَّوْا یعنی اس کی تمنا ہی کرنے سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو تمنا کس چیز سے متعلق ہے؟ حسد کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ حسد، یعنی ایسی تمنا ہے جو انسان کو حاسد بنا دے، وہ کسی بھی باب میں ہو، صرف دنیا سے متعلق نہیں، دین سے متعلق بھی، چاہے وہ علم ہو، شرعی علم ہو، حسن اخلاق ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، عبادتیں ہوں، پھر دنیاوی اعتبار سے بھی جاہ اور منصب ہو، آل اولاد ہو، مال ہو، اثر و رسوخ ہو، کسی طور پر بھی یہاں اللہ رب العالمین نے جس تمنا کی بات فرما رہے ہیں وہ حسد ہے، وہ حسد سے متعلق۔ کیسے معلوم ہوا کہ یہ صرف حسد ہی کی بات ہو رہی ہے؟ وہ آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب التفسیر میں، جو سورۃ النساء کی تفسیر ہے نا اس میں، اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان سے متعلق یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یخزو الرجال، جو مرد حضرات ہیں وہ تو میدان جہاد میں جاتے ہیں بحیثیت مجاہد، اتنا عظیم کارنامہ انجام دیتے ہیں اور خوب فضائل حاصل کرتے ہیں، مال غنیمت بھی حاصل کرتے ہیں اور فضائل بھی لوٹتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ولا تخزو النساء، لیکن عورتیں ہیں کہ ان پر یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اتنا ہی نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی کہا کہ وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ المال، نصف المیراث، وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ المیراث، یہی لفظ ہے سنن ترمذی میں، اور ہم کو وراثت میں بھی آدھا حصہ ملتا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو اللہ نے آیت کریمہ نازل کی۔ اس حدیث کی صحت سے متعلق امام ابو عیسیٰ ترمذی نے کہا ھذا حدیث مرسل، اس حدیث کو آپ نے مرسل قرار دیا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ تک یہ سند ہے، جو ان تک یہ سند صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر صحیح الاسناد بہت ہی لطیف انداز میں آپ نے حکم لگایا۔ اسباب نزول سے متعلق ایک کتاب ہے، آپ ضرور اس کو اپنے سامنے رکھیے گا جب بھی قرآن مجید کی تفسیر کی بات ہو، کسی آیت کریمہ سے متعلق دیکھنا ہو کرنا ہو، المحرر فی اسباب نزول القرآن، دکتر خالد ابن سلیمان المزینی حفظہ اللہ کی 2 جلدوں میں۔ اب تک کی کتابوں میں سبب نزول سے متعلق ایک بہترین اور معلوماتی اور مفصل کام کی ہوئی کتاب ہے المحرر فی اسباب نزول القرآن۔ اس میں آپ نے بہت مفصل گفتگو کی ہے، اس حدیث کی صحت سے متعلق آپ نے مدلل گفتگو کی۔ بہرحال امام مجاہد رحمہ اللہ کی مراسیل میں سے ہے اور یہ آپ تک سند صحیح ہے۔ خیر، یہ تو ایک بات رہی۔ اس سلسلے میں یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے جو بات رکھی ہے، خواتین کے لیے جو بات رکھی ہے، اس کو لینا چاہیے۔ للرجال نصیب مما کسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن،
امام طبری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ کل لہ جزاء علی عملہ بحسبہ ان خیرا فخیر وان شرا فشر. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک معاملہ رکھا ہے. مرد بہتر معاملہ کرتا ہے اسے اللہ رب العالمین بہتر جزا دیں گے, برائی کرتا ہے اس کے بقدر اللہ رب العالمین سزا دیں گے. خواتین کو بھی ایسی ہی, ہر ایک کا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے. دیکھیں غور طلب بات ہے, یہ آیت کریمہ اس حدیث مبارکہ کے معارض نہیں ہے. جو حدیث ابن مسعود معروف حدیث متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی, لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فقضى بها وعلمها. یہ جو حدیث ہے کہ دو امور ایسے ہیں جن میں حسد کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک تمنا دل میں لے سکتا ہے ایک شخص کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا کی تو میں بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا, اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا, علم کی نشر و اشاعت کروں گا, اللہ مجھے بھی دے. تو وہ حدیث مبارکہ اس آیت کریمہ کے معارض نہیں. اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن کثیر کو اور ماضی قریب کے علماء میں شیخ ابن عثیمین کو رحمہم اللہ اجمعین بہت اچھی توجیہ کیا آپ نے. کہا کہ اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائی گئی ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مِثْلَ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, ایسے نہیں کہا اللہ نے, مثل نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, کہا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. جیسے اگر میں کہوں کسی عظیم عالم دین کو دیکھ کر کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو علم عطا کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی ایسا علم دے, مجھے بھی ایسا راسخ علم عطا فرمائے, اتقان دے, مجھے بھی ایسا حافظہ دے, مجھے بھی یہ خوبیاں دے تاکہ میں بھی اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ لگاؤں. یہ ایک الگ چیز ہے. ان کی نعمت ان کے پاس ہے اور بس اللہ رب العالمین کے سامنے ہم ایک مثال کہ ان جیسا مجھے علم عطا فرما, ان جیسی مجھے صلاحیت عطا فرما, وہ ہے اس حدیث مبارکہ میں. اس آیت کریمہ میں یہ بات ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں, علم اس کے پاس کیوں, شہرت اس کے لیے کیوں, مال اس کے لیے کیوں, عہدہ اس کے لیے کیوں, یہ مجھے چاہیے اس کو کیوں؟ یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ نعمت اس کے پاس ہو, مجھے چاہیے. یہی نتیجہ بنتا ہے کسی کا باطل طریقے سے مال کھانا اور کسی کو قتل کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ نے ان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ ان کے لیے ہیں, آپ کو جو نعمتیں عطا کی وہ آپ کے لیے ہیں. مرد الگ ہے, عورت الگ ہے, دونوں کے جدا جدا مسائل ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ رب العالمین سے اپنا فضل مانگیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں آج کا ہمارا دن, کل کا ہمارا دن اور پرسوں اور اس کے بعد کب تک ہم باحیات رہیں گے, ہماری صحت اور ہمارا مرض, ہماری زندگی کا ڈھلوان, ہماری موت, پھر ہماری اخروی زندگی, کیا کچھ ہمارے مسائل ہیں, ہمارے اپنے آل اولاد, ہمارے آگے کی زندگی, ہمارا خاندان, ماحول, سب کچھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فضل مانگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے جو بہتر ہوگا وہ عطا کریں گے. اسی لیے اس آیت کریمہ کی جو تذیل ہے, جس چیز سے اللہ نے اختتام کیا ہے آیت کریمہ سے, ایمان بڑھ جانا چاہیے. کہا ان اللہ کان بکل شیء علیما, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں, علیم ہے اللہ تعالیٰ. مجھے کتنا علم دینا چاہیے, کتنا مال, کتنے دن, میری آل اولاد کتنی, میرے لیے کیا کچھ نعمتیں, سب کچھ اللہ رب العالمین جانتے ہیں. جب اللہ کے علم میں ہے تو ہم اللہ کا فضل مانگے اور اطمینان کی زندگی گزاریں, مطمئن رہیں. کسی کے جیب پہ نظر, کسی کی کرسی پہ نظر, یہ بدترین زندگی ہے. سب سے پہلے حاسد ہی خود کا نقصان اٹھائے گا. سب سے پہلا قتل بھی اسی وجہ سے ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. خواتین کو مردوں کے شعبے میں اور مردوں کو خواتین کے شعبے میں یہ قطعاً دلچسپی نہیں لینی چاہیے. اللہ نے ہمیں جو بنایا ہے نہ اس میں ہمارا اختیار ہے, عورتوں کو اللہ نے جس انداز میں بنائے ہیں نہ اس میں ان کا اختیار ہے, نہ اس بارے میں ہمیں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تمہارے لیے جنت کے درجے صرف اتنے ہی کیونکہ تم عورت ہو, تمہارے لیے ایسا کیونکہ تم مرد ہو. مرد اور عورت کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں اللہ کے تقرب کے لیے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. مومن ہو تو بات بن گئی, قطع نظر اس کے کہ وہ مرد ہے کیا عورت ہے. اللہ رب العالمین اس کا جی بھر جائیں, وہ مطمئن ہو جائیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. سمجھ رہے ہیں آپ,
ما موصولہ ہے، عموم، جو ایک دل میں تمنا آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو وہ خیالات پیدا کریں گے نا، اللہ ہی تو وہ تمنائیں ڈالیں گے نا، تو ہماری جو ضرورت ہوگی اللہ پوری کر دیں گے. اس میں اطمینان ہونا چاہیے، شرح صدر ہونا چاہیے. ایک آخری بات بتا دیتا ہوں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، حراست الفضیلہ، حجاب سے متعلق ایک بہترین اور انمول کتاب، نایاب کتاب، نایاب معلومات، دل کو مطمئن کر دینے والی کتاب باذن اللہ تعالی، حجاب سے متعلق حراست الفضیلہ، شیخ بکر ابن عبداللہ ابو زید کی رحمہ اللہ. اس کتاب میں آپ نے ایک بات لکھی اور آپ نے کہا کہ اذا كان هذا النهي بمجرد التمنى، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کی جو نعمتیں ہیں، عورت کی جو نعمتیں ہیں، صرف تمنا کرنے سے اللہ نے منع کر دیا کہ مرد اس کی تمنا نہ کرے کہ عورت میں جو یہ خوبی یہ مجھے مل جائے، جو اسے مل رہا ہے وہ بھی مجھے ملے، اور عورت یہ چاہے کہ مرد میں جو چیزیں ہیں، ان کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ مجھے مل جائیں. صرف تمنا سے اللہ نے منع کر دیا. اذا كان هذا النهي بمجرد التمنى، صرف تمنا سے اللہ نے منع کر دیا. فكيف بمن ينكر الفوارق الشرعية بين الرجال والنساء، پھر اس آدمی کا گناہ کتنا ہوگا؟ یعنی صرف تمنا کرنا ہی گناہ ہے، کیونکہ تحریم ہے، حرمت پہ دلالت کرتی ہے یہ لا ناہیہ. صرف تمنا کرنا ہی گناہ ہے، تمنا کرنا ہی اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہ شخص جو مرد اور عورت کے درمیان کے فوارق، جو شرعی فوارق ہیں، مرد کی کچھ خاص چیزیں ہیں، عورت کی کچھ خاص چیزیں ہیں، اس کا انکار ہی کوئی کر دے کہ نہیں مانتا ہی نہیں اس کو، مرد اور عورت میں بالکل مساوات ہے، جو مرد کو وہی عورت کو، جو عورت کو وہی مرد کو. اگر کوئی اس فوارق کا ہی انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کے گناہ کی عظمت کیا ہوگی. سبحان اللہ العظیم. سمجھے اس نقطے کو آپ؟ یہ شیخ بکر نے کہا رحمہ اللہ. دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، میں بھی بہت صبر سے درس ختم کرتا ہوں. اتنی چیزیں آتی ہیں، اتنی چیزیں ہیں اس میں، بس اللہ رحم فرمائے. اتنی باتیں ہوتی ہیں اللہ کے کلام میں، ہم بتا نہیں سکتے ہیں، وقت کی گنجائش نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ جو ہے تراویح کے بعد طول دوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں جو کچھ لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صابر شاکر رہنے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنے اور شرح صدر کے ساتھ رہنے کے اللہ ہمیں سعادت دے، توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.